بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا کا خلاصہ اور مختصر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ ناظرین کرام، چینل بانگ اردو آپ کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ طویل کلام کو مختصر صورت میں بیان کر دیا جائے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی پہلی تصنیف بانگ درا۔ اقبال کی ابتدائی شاعری جس پر داغ کا رنگ غالب ہے کو اقبال نے اپنی تصنیف میں شامل نہیں کیا ہے۔ اقبال کی پہلی نظم کوہ ہمالہ سے خطاب بہت مقبول ہوئی۔ بعد میں اس نظم کو صرف ہمالہ کے نام سے کتاب میں شامل کیا گیا اور یہی نظم بانگ درا کی پہلی نظم ہے۔ بانگ درا کو شیخ عبدالقادر نے 3 حصوں میں یا 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ 1901 سے 1905 تک ہے، دوسرا 1905 سے 1908 تک ہے، جبکہ تیسرا دور 1908 سے بعد کا دور ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں آمد کا پہلو حاوی تھا اور اس لیے آپ فرمائش پر شعر کہنے کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی خصوصی طور پر کسی انجمن یا مجلس کے لیے اشعار لکھتے تھے۔ البتہ یہ بات ضرور تھی کہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں اپنا کلام بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پیش کیا۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں آپ اپنے کلام کو ترنم سے پڑھتے تھے، جسے لوگ نہایت انہماک اور دلی جوش و جذبے کے ساتھ سنتے تھے۔ پہلے حصے میں اقبال نے 49 نظمیں اور 13 غزلیں شامل کی ہیں۔ ان نظموں میں چند مشہور کے نام یہ ہیں: ہمالہ، مرزا غالب، خفتگان خاک سے استفسار، شمع و پروانہ، عقل و دل، صدائے درد، شمع، ایک آرزو، درد عشق، سید کی لوح تربت، انسان اور بزم قدرت، عشق اور موت، زہد اور رندی، شاعر، دل، رخصت اے بزم جہاں، تصویر درد، نالہ فراق یعنی آرنلڈ کی یاد میں، بلال، ترانہ ہندی، جگنو، صبح کا ستارہ، ہندوستانی بچوں کا گیت، نیا شیوالا، داغ یعنی داغ کا مرثیہ، کنارے راوی، التجائے مسافر بدرگاہ حضرت محبوب الہی دہلی۔ دوسرا دور جو علامہ نے یورپ میں گزارا، اس دور میں آپ نے فارسی زبان میں بھی شاعری شروع کی۔ اردو کلام میں بھی فارسی تراکیب کثرت سے ملتی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں آپ نے شاعری چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پروفیسر آرنلڈ کے مشورے اور رائے سے آپ نے دوبارہ شاعری کا آغاز کیا۔ اس دور میں علامہ کی 24 نظمیں اور 7 غزلیں ملتی ہیں۔ مشہور نظموں میں محبت، حقیقت حسن، پیام، سوامی رام تیرتھ، طلبہ علی گڑھ کے نام، اختر صبح، حسن و عشق، چاند اور تارے، وصال، سلیمہ، عاشق ہرجائی، کوشش ناتمام، عشرت امروز، انسان، جلوہ حسن، ایک شام، تنہائی، پیام عشق، فراق، عبدالقادر کے نام اور سکلیہ۔ تیسرے دور کی شاعری میں علامہ اقبال زیادہ تر فارسی کلام کی طرف متوجہ نظر آتے ہیں۔ اردو کلام میں بھی آپ نے جا بجا فارسی شعراء کے اشعار پر تضمین لکھی ہے۔ اردو کلام میں فارسی تراکیب اور فارسی بندشیں بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں اقبال کے خیالات میں جو وسعت آ چکی تھی، ان کو بیان کرنے کے لیے اردو زبان کا سرمایہ کم تھا، اس لیے آپ فارسی کی طرف زیادہ متوجہ نظر آتے ہیں۔ تیسرے دور میں آپ نے 70 نظمیں، 8 غزلیں اور آخر میں کچھ ظریفانہ کلام، رباعیات اور قطعات کی صورت میں پیش کیا ہے۔ مشہور نظموں میں چند درج ذیل ہیں: بلاد اسلامیہ، گورستان شاہی، نمود صبح، تضمین بر شعر انیس و شاملو، فلسفہ غم، پھول کا تحفہ عطا ہونے پر، ترانہ ملی، وطنیت، شکوہ، رات اور شاعر، بزم انجم، نصیحت، رام، خطاب با جوانان اسلام، شمع اور شاعر، مسلم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جواب شکوہ، ساکی، تعلیم اور اس کے نتائج، تضمین بر شعر ملا عرشی، شاعر، نوید صبح، دعا، فاطمہ بنت عبداللہ، شبنم اور ستارے، محاصرہ ادرنا، غلام قادر روہیلہ، ایک مکالمہ، میں اور تو، تضمین بر شعر ابو طالب کلیم، شبلی اور حالی، ارتقاء، صدیق، تہذیب حاضر، تضمین بر شعر فیضی، والدہ مرحومہ کی یاد میں، عرفی، ایک خط کے جواب میں، نانک، کفر و اسلام، تضمین بر شعر میر رضی دانش، بلال، مسلمان اور تعلیم جدید، تضمین بر شعر ملک قمی، تضمین بر شعر صائب، فردوس میں ایک مکالمہ، مذہب، تضمین بر شعر مرزا بے دل، جنگ یرموک کا ایک واقعہ، مذہب، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شب معراج، پھول، شیکسپیئر،
میں اور تو، خضر راہ، جواب خضر، طلوع اسلام۔ امید ہے یہ اتنا کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ اپنے خادم کو یاد رکھیے۔ مہربان کوہاٹی۔